ڈلیوری بوائے رئیس کے قتل کے ملزمان آمنہ اور فرحان جیل کی کال کوٹری میں پہنچ چکے ہیں، جو انہوں نے اپنے مقدر میں خود لکھ دیا تھا جب انہوں نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ لیکن کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد دونوں کی اکڑ ہی نکل گئی۔ وہ جو پولیس ریمانڈ کے اندر تھے وہ بھی جسمانی ریمانڈ تھا، اور اس جسمانی ریمانڈ میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ریمانڈ پہ ہے ہی نہیں، وہ تو کسی کے گھر میں دعوت پر آئے ہیں، روزانہ نئے کپڑے، روزانہ دعوت ہے، روزانہ باہر سے کھانا آنا، روزانہ یوٹیوبرز کو انٹرویو دینا، کبھی سن لائٹ میں، کبھی اندر، کبھی باہر، کہیں ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی جیل پہنچے، یقین جانیے ساری اکڑ نکل کے رکھ گئی۔ آمنہ آنسوؤں سے رونے لگ گئی، فرحان کو اپنی آخرت نظر آنے لگ گئی، فرحان ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگنے لگ گیا۔ لیکن یہ اچانک ہوا کیا؟ لیکن یہ چیز یقین کریں آمنہ اور فرحان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں کچھ چیزیں تو وہ صفحے سے مائنس ہی کر دی ہیں، جو چیزیں انہوں نے یوٹیوبرز کو بولی، جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آمنہ اور فرحان میاں بیوی، قاتل میاں بیوی، جنہوں نے ڈلیوری بوائے رئیس کا قتل کیا تھا، رئیس کے قتل کے مرکزی ملزمان آمنہ اور فرحان، یہ دونوں کال کوٹری پہنچ گئے۔ جیل کی کال کوٹری جو کہ ان کا مقدر بن چکی تھی اس وقت جس دن انہوں نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، اب یہ جیل کی کال کوٹری میں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن وہاں پر یہ کس حال کے اندر ہے؟ ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کو جیل جانا پڑے گا، لیکن جیل جانا ان کے لیے اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جیل کے اندر وہ کس حالت کے اندر ہے، دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے، دونوں کے ذمے کیا کام ہے، کتنے دنوں کے بعد یہ اپنے بچوں سے یا اپنے والدین سے مل سکتے ہیں، اور ان کے لیے جیل کے اندر کس طرح کی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ کیونکہ جب یہ پولیس کی حراست میں تھے نا، تب تو بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی پولیس نے ان کو گرفتار کیا یا 302 کے ملزمان ہیں۔ 302 کسی کو قتل کرنے کی دفعہ ہوتی ہے اور سب سے سنگین دفعہ تصور کی جاتی ہے، اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی جب تک آپ ثابت نہ کر دیں کہ بھائی یہ قتل ہوا، تب تک ضمانت نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح سے جسمانی ریمانڈ کے اندر یہ پولیس کی حراست میں تھے، روزانہ نئے کپڑے پہن کر آ جاتے، روزانہ اچھا کھانا کھاتے، روزانہ یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہے تھے، اب ان کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کے اندر بہت ساری چیزوں کو مائنس کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ کیوں مائنس کر رہی؟ کیونکہ یہاں تو پولیس کا کردار نظر آتا ہے نا، عدالت کے اندر انہوں نے ایک سالڈ کیس پٹ اپ کرنا ہے تاکہ ان دونوں کی ضمانت نہ ہو سکے۔ تو آج ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، مجھ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، تو salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو میسج کر دیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فالوورز کو جو بھی ان کا میسج آتا ہے ان کو رپلائی ضرور کروں، اپنے سبسکرائبرز کو میں رپلائی ضرور کروں۔ جناب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کس حال کے اندر ہے۔ کال کوٹری کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے، آمنہ الگ ہے، فرحان الگ ہے، فرحان کے ذمے بھی کام لگایا گیا اور آمنہ کے ذمے بھی کام لگایا گیا۔ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا گیا ہے جو کہ قتل کے ملزمان ہوتے ہیں، جو پیشہ ور قاتل ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ 302 کے ملزمان ہیں، ان کو ان کے بیرک کے اندر رکھا گیا۔ پاکستانی جیلوں کی جو حالت زار ہے نا، وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ ایک کمرے، یعنی آپ بہت زیادہ بڑا کمرہ نہیں ہوتا ہے، ایک ہال نما کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کے اندر آپ کروٹ نہیں لے سکتے ہیں، اتنے لوگوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا، تو آپ کروٹ نہیں لے سکتے ہیں، سیدھے سیدھے آپ کو لیٹنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کروٹ لیں گے تو پھر برابر میں کوئی اور قیدی پڑا ہوا ہوگا۔ اتنے برے حال ہوتے ہیں جیل کے اندر، اور جیل کے اندر کے معاملات، باتھ روم کتنا گندا ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں کس طرح کی ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے فلموں کے اندر دیکھ لی ہوں گی، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو جناب 302 کے جو ملزمان ہیں وہ کال کوٹری میں پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے اچھی خبر بھی ہے۔ اس سے پہلے وہ جسمانی ریمانڈ میں تھے، 12 روز تک وہ پولیس کے جسمانی ریمانڈ کے اندر رہے۔ میں بھی آپ کو یہ بتاؤں گا، پولیس نے بہت ساری چیزیں انویسٹیگیشن سے مائنس کر دی ہیں جو کہ ان کو قاتل ثابت کر سکتی تھی، لیکن اس جسمانی ریمانڈ کے اندر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پولیس کے ریمانڈ کے اندر ہیں یار، کیونکہ آئے دن کسی انٹرویو کو، یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، آئے دن وہ نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان کے کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا کہ بھائی ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ یوٹیوبرز کے ساتھ کبھی باہر کھڑے ہو کے، کبھی گارڈن میں، کبھی سن لائٹ میں، کبھی اندر، بڑے مزے کے ساتھ انٹرویوز دے رہے تھے، کھانا آ رہا تھا باہر سے، مرغ مسلم کھائے جا رہے تھے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی کا لخت جگر مار دیا انہوں نے، ایسا نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا بھائی مطلب مہمان آئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ لیکن
اس وقت تک پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لی، لیکن جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے پولیس نے عدالت میں جو بات کی نا، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے آمنہ اور فرحان کے لیے خوش بختی کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کے لیے اس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے بھائی کہ اب وہ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اب وہ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جوڈیشل یعنی جیل بھیج دیا گیا۔ اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے، مجھے بالکل پتہ چلا ہے کہ جناب اگر یہ بیل کے لیے اپلائی کریں گے نا، پولیس کی رپورٹ یہاں پر کام آئے گی۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کے اندر مطلب یوٹیوبرز کو انٹرویو میں تو کہا گاڑی بھی ریکور کر لی ہے بھائی، آلہ قتل بھی ریکور کر لیا ہے، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے وہ بھی کر لیا۔ اصل میں کچھ بھی عدالت کے اندر ثابت نہیں کیا انہوں نے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی وہ خون کے دھبے جو اس کے کپڑوں میں تھے وہ رئیس کے تھے یا نہیں تھے، خون آلود جو کپڑے ملے ہیں وہ اس میں خون رئیس کا ہے یا نہیں ہے، گاڑی کی پچھلی سیٹ کے اندر جو خون لگا ہوا تھا وہ رئیس کا ہے یا نہیں ہے۔ گاڑی برآمد کر لی بالکل درست ہے، لیکن فرحان کے خلاف کوئی بھی سفیشینٹ ایویڈنس پولیس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز، آمنہ کے بچوں سے بات کی گئی تھی، جہاں تک میری کنفرم رپورٹ سے پولیس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اپنی رپورٹ کے اندر اس کو بھی مائنس کر دیا انہوں نے، اور کہہ دیا ہماری انفارمیشن، ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق جناب یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ہم عدالت کے اندر جمع کرا دیں۔ اور یہ اتنی ہلکی رپورٹ ہے، آپ یقین کریں یہ اتنی ہلکی رپورٹ ہے کہ ہلکے سے ہلکا وکیل ان کی ضمانت کرا دے گا۔ میں زیادہ ہائی فائی وکیل کی بات نہیں کر رہا، بالکل ہلکے سے ہلکا وکیل جب بھی یہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے نا، غالباً پیر کو اپلائی کریں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ آج اتوار ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کل صبح یہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے، اور یقین کریں ضمانت کے لیے اپلائی کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ ہمارا نظام انصاف ہے اور یہ ہمارے معاملات۔ ایک 23 سال کا لڑکا مر گیا یار، جیتا جاگتا جوان بچہ مار دیا یار، جو کسی سے نکاح میں تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یار، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بھائی اس بندے کو مارا کس نے ہے، کس طرح سے مارا ہے۔ ہمارے یہاں قابلیت، اہلیت بہت بڑا سوال آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ انویسٹیگیٹ کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں کہ بھائی وہ قتل کیا کس نے ہے، کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی CCTV ویڈیو میں، کوئی چیزیں ایویڈنس کے طور پر نہیں مل پا رہی ہیں، اس رات کو کیا ہوا کچھ نہیں مل پا رہا ہے۔ اور جب یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے ہیں تو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، بھائی یہ مل گیا، یہ مل گیا، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، لیکن جب آگے بڑھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔